بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں اور سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل ڈی جے اردو کے ساتھ، اور ابتدا میں میری خالق کائنات کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ اپنی امان عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی گزارش ہے۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، موضوع کی طرف۔ چند گزارشات جو آپ سے کرنی ہے، ان میں پہلی بات جس پہ ہم بات کریں گے، آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی جو کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر بنا دیے گئے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے، یہ کیا معاملہ ہے اور یہ مجھے کیوں کہنا پڑا، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی۔ ٹرمپ کی بے بسی اور عربوں کی بے حسی، اس پہ بھی دیکھیں گے۔ کویت، قطر، عراق اور دیگر خلیجی ریاستیں ایک دفعہ پھر ایرانی حملوں کی زد پر ہیں۔ اور آخری بات آپ سے ہوگی امریکی خواہش کا مقابلہ ایرانی حکمت۔ تو سب سے پہلے میں کیوں نہ یہ آپ کو بتا دوں کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ بہت پہلے یہ گانا، مجھے فلم بھی شاید یاد ہے، یہ فلم تھی نکاح، اور یہ سلمی آغا نے یہ گانا گایا تھا بڑا، اور فلم بھی غالباً یہ جو پکچرائز ہوا تھا انہی پہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے تو اپنی اس فلم کے مخصوص کسی زاویے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ گانا گایا ہوگا، لیکن یہاں پہ میں یہ جو جملے ہدیہ کر رہا ہوں، جو نظر کر رہا ہوں، میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے جو ارمان تھے دل کے، وہ جو چاہتے تھے، وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے یہ تھے کہ جناب ہم سب سے پہلے تو انہوں نے گاہے گاہے ایران کے اندر سے بغاوتوں کو تقویت دینے کی کوشش کی، اور پھر ابھی حالیہ ایام کے اندر کوئی 2-3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے ایران کے اندر شدید قسم کی خلفشار جو ہے وہ کروائی گئی، اور بد امنی کی ایک فضا قائم کر کے دکھائی گئی دنیا کو کہ دیکھیں جی یہاں پہ انسانی حقوق کی کتنی پامالی ہو رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس ملک کے سربراہ کے منہ سے انسانی حقوق کی بات سنتے ہوئے، جو ایک ہی حملے میں جو بچیوں کے سکول پہ کیا جاتا ہے، اور 200 کے لگ بھگ بچیاں جو ہیں وہ اس میں شہید ہو جاتی ہیں۔ ان کی زبان سے یہ باتیں سن کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی انسانی حقوق کے ترجمان ہیں۔ تو انہوں نے ایک سینیریو کریٹ کیا، پھر ان کے پلان کا اگلا حصہ یہی تھا کہ ایران کو پہلے تو نفسیاتی طور پہ کیا جائے، ٹارچر کیا جائے، اور اسے بیک فٹ پہ لے جایا جائے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ شاید میں یہ جنگ نہیں جیت سکوں گا۔ لیکن اس محاذ پر بھی ایران نے استقامت دکھائی، اور پھر جو اگلا مرحلہ تھا امریکہ والوں کا وہ یہی تھا کہ ہم بمباری کریں گے اور ہم جو سپریم لیڈر ہیں ان کو شہید کر دیں گے۔ جب وہ شہید ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ایرانی قوم بادل ہوگی، اور ان کے بادل ہونے کے بعد وہ قوتیں کہ جو اندرون ایران سر اٹھا رہی تھی اور جن کو امریکہ مکمل طور پہ فنڈنگ کر رہا تھا ہر طرح کی، تو وہ ایک دم سے اٹھیں گی، اور جو خامنائی کے تھے وہ پیروکار وہ بادل ہو جائیں گے۔ تو یوں کر کے میں من پسند کوئی نہ کوئی اشرف غنی یا کرزئی قسم کا بندہ لا کے بٹھا دوں گا، یا جیسے شام میں ایک صاحب بٹھا دیے انہوں نے، اس طرح کا کوئی بندہ میں بٹھا دوں گا، اور یہ جو ہے یہاں پہ پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ لیکن الٹی ہو گئی سب تدبیریں، تدبیر الٹ ہو گئی، اور بعد میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو سپریم لیڈر کا انتخاب ہوگا نا آپ کا، وہ میں کروں گا میری مرضی سے۔ بلے خالہ جی دواڑا تیرا تو کرے گا، یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ کس قوم سے لڑے ہو۔ یہ تو مطلب یہ ہے، اب تو ماشاءاللہ ان کے ہاں ایک مذہب کا ایلیمنٹ بہت زیادہ شامل ہو گیا ایران والوں کے ہاں، کہ وہ باقاعدہ ایک مضبوط فکر کے حامل اور مضبوط عقیدے والے اور بڑی مضبوط جیت شخصیات کے پیروکار لوگ ہیں۔ مگر اس سے پہلے بھی تاریخ فارس کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو سکندر سے لڑے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کس سے لڑے۔ فارس جو ہے وہ تو ایک لڑاکا قوم ہے، شروع سے لے کے آج تک جلدی ہار ماننے والی یہ قوم ہی نہیں۔ تو
تو انہوں نے جناب اپنے سپریم لیڈر کا اعلان کر دیا، اور کیا بھی کس کا، جس کو قطعی طور پہ امریکہ پسند نہیں کرتا تھا، یعنی خامنئی صاحب کے صاحبزادے مجتبی خامنئی صاحب، آیت اللہ سید مجتبی خامنئی، وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر بن چکے ہیں، اور ان کے سپریم لیڈر بنتے ہی ایران نے ایک دفعہ پھر، اور آج جس تاریخ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کی تاریخ میں تو ایران نے بہت ہی زبردست قسم کا اٹیک جو ہے وہ اسرائیل پہ کیا ہے، تل ابیب پہ کیا ہے۔ زیر زمین جو چھپے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ گزشتہ رات جو کچھ تہران میں ہوا وہ خدا کی قسم وہ ناقابل یقین ہے، ناقابل فہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد امریکہ تمام تر اخلاقی اور انسانی حدود کو پار کر چکا ہے۔ اتنا زیادہ وہاں پہ بمباری ہوئی ہے تہران کے اندر اور دیگر ایران کے شہر جو ہے وہاں پہ، کہ وہاں پہ تیزابی بارشوں کا امکان ظاہر کیا، اور ایک بارش ہو بھی چکی ہے، سیاہ رنگ کی بارش، اور تہران کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت شدید اذیت میں ہیں، لیکن اذیت کے باوجود شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اذیت کوش لوگوں کو اذیت کچھ نہیں کہتی، فسانہ کچھ نہیں کہتا، حقیقت کچھ نہیں کہتی، یہ اذیت کوش لوگ ہیں۔ تو لہذا ٹرمپ صاحب کے جو ارمان تھے وہ رہ گئے، اور خامنئی کا بیٹا جونیئر خامنئی آپ کہہ لیں وہ پھر بن گیا، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ آخر کار جو منزل ہے وہ تو شہادت ہے، مگر وہاں پہ قیادت کا کوئی فقدان نہیں، ایک کے بعد نیا، اور اس کے بعد دو نئے، اور اس کے بعد چار، یہ اب ٹرمپ صاحب جو ہے ان کے پاس سے بات نکل چکی ہے۔ اور باقی میں نے جو مزید عرض کیا ٹرمپ کی بے بسی، بے حسی، اور جو عرب ہیں ان کی بھی بے حسی، یا یوں کہہ لیں کہ ٹرمپ کی بے بسی اور ان کی بے حسی۔ اس کی بے بسی یہ ہے کہ وہ جناب کچھ بھی اب تک وہ ہدف حاصل نہیں کر پایا جس کے لیے اس نے جنگ شروع کی تھی، یا اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی۔ اور عربوں کی بے حسی کیا ہے؟ دیکھیے عرب یہ ببانگ دہل صرف اپنا ہی رونا رو رہے ہیں، اسی بات پہ روتے جا رہے ہیں کہ جناب ہم پہ اٹیک، ہم پہ اٹیک، ہم پہ اٹیک، اور پاکستان کے اندر کچھ نام نہاد ایسے علماء کی شکل میں موجود لوگ ہیں کہ جو بڑے طریقہ کار کے ساتھ جناب وہ یہ ثابت کرنے میں لگے کہ ایران نے یہ غلط کیا جو قطر پہ حملہ کیا، سعودی عرب پہ حملہ کیا، دبئی پہ کیا، اچھا تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے بندو، جہاں پہ آپ اس بات کی مذمت کرتے ہیں، میں سب علماء کی بات نہیں کر رہا، میں تعریف کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور امیر جماعت اسلامی جو ہیں ان کی، اور باقی جو بہت سے جن کا تعلق مکتب تشیع کے ساتھ نہیں ہے، ان علماء کی میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے، حتیٰ کہ وہ ذہن میں آ گیا میرے مفتی تقی عثمانی صاحب کی سٹیٹمنٹ، اب جو حشام الہی ظہیر صاحب ہیں، یہ کوئی مفتی تقی عثمانی سے بڑا عالم تو نہیں ہے، یا کوئی اور کسی کا صاحبزادہ جو ہے وہ تقی عثمانی سے بڑا عالم نہیں ہے۔ ان کی سٹیٹمنٹ سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، اور بڑے واشگاف انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ اس موقع پہ یہ دیکھنا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہے، یہ موقع ہی نہیں ہے۔ ہر وقت کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کرتا، دونوں اطراف سے، جانبین سے، جو دونوں مطلب فریقین تھے، شیعہ سنی، دونوں سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہوتا آیا ہے، اور یہ ہوتا ہی رہے گا، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ جو ہمارے مشترکات ہیں آپ ان کو بھی نظر انداز کریں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، اور جو حافظ صاحب ہیں جماعت اسلامی والے ان کو بھی، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تدبر کا مظاہرہ کیا۔ ان کے دلوں میں بھی بہت سے معاملات ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوں گی مسلک کے حوالے سے، لیکن وقت کی بات ہوتی ہے۔ خیر جی، لیکن عربوں کی بے حسی جو ہے وہ اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ ان کی زبان سے یہ بات نہیں نکل رہی کہ امریکہ تو نے بھی غلط کیا، اسرائیل تو نے بھی غلط کیا، بلکہ ابھی آج کی تاریخ میں یا کل کی تاریخ میں تو متحدہ عرب امارات والے وہ باقاعدہ رابطے میں تھے اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال، لیکن یہ چاہے کسی کی بے حسی ہو یا بے بسی ہو یا بے کسی ہو، جو بھی ہو،
لیکن بہرحال جب آدمی اس بات پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے یا گاہک نے، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت سوائے اس طاقت ایزدی کے روک نہیں سکتی۔ لہٰذا نئے سپریم لیڈر کے آنے کے ساتھ ایران کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی آج کی خبر کے مطابق ابھی یہ خبر جو ہے یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ تل ابیب کے اندر نیتن یاہو کے بھائی جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور بہت سی اطلاعات کے مطابق وہ مارا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی مارا گیا تو میں کہتا ہوں جو بھی وہاں پہ مارا جا رہا ہے وہ نیتن یاہو کا بھائی ہی کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں نتیجہ یہ نکال کے کہوں گا کہ امریکی خواہش بمقابلہ ایرانی حکمت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی خواہش کیا تھی اور اس کا جواب کیا ہے۔ امریکی خواہش یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر اچھی طرح پنجے جمائے، نہیں جما سکا۔ امریکی خواہش یہ تھی کہ ایران کے اندر رجیم چینج کی جائے، نہیں کر سکا۔ امریکی خواہش یہ تھی کہ ایران کے اندر جو ایسے عناصر ہیں جو حکومت کے خلاف ہیں یا رضا شاہ پہلوی کے حق میں ہیں ان کو اٹھایا جائے، نہیں ان کو اٹھا سکا۔ امریکی خواہش یہ تھی کہ سپریم لیڈر کے بعد جو نیا سپریم لیڈر بنے وہ کوئی ایسا بندہ بنے جو امریکی خواہشات کا اطاعت گزار ہو، نہیں کر سکا۔ یہ امریکی خواہشات تھیں۔ اور ایک جانب ایرانیوں کی حکمت کیا، انہوں نے پہلے 10 دن کی جنگ جو تھی اس کو اپنے زور بازو پہ لڑا بھی ہے اور اس میں انہوں نے سروائیو بھی کیا ہے۔ اور اب یہ ان کی حکمت کی حد تھی جہاں تک وہ چلے گئے، انہوں نے جتنا دیکھیں جو پہلوان دو لڑتے ہیں یا جب ریس ہوتی ہے تو دو لوگ بھاگتے ہیں، ایک ہوتا بہت تیز بھاگ پڑتا ہے وہ پھر تھک جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جو پہلے دھیرے 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 چلتا ہے کچھوے کی چال، اور پھر یہ گیا۔ تو ایران نے کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ ابھی نئے سپریم لیڈر جو آئے ہیں یہ حکمت اور حکمت کے ساتھ تدبر اور تدبر کے ساتھ بہادری کا ایک مجموعہ ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک نے جتنا بھی انہیں موقع دیا، جتنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ٹارگٹ پہ تو یہ ہے، اب یہ ٹارگٹ نمبر 1 ہو گئے مجتبیٰ صاحب، لیکن جتنا بھی وقت اللہ پاک انہیں عطا فرمائے گا تو یہ بتا دیں گے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ ایران جو ہے وہ اپنے بل بوتے پہ جینا جانتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔